اشرف شہزاد صاحب، چونکہ ذکر ہوا ہے پیٹرول کی قیمتوں کا، تو یہیں سے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اور پھر ہم نے دیکھا درمیان میں کمی بھی ہوئی، ایک بڑے اضافے کے بعد چھوٹی سی کمی بھی ہوئی، اگین اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے صورتحال اس طرح سے نہیں تھی، کوئی تیل کی اس طرح سے کمی نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے عام آدمی کی لائف میں تو زندگی میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں، پھر جو خاص طور پر چونکہ بلڈر ہیں، آپ ڈیولپر ہیں، تو جو آپ فیس کرتے ہیں ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے، تو پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتے۔ تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ہم جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ہم پوری دنیا کے اس ٹائم ہارٹ فیورٹ بنے ہوئے ہیں، نہ پوری دنیا میں ہماری کوئی فضائی حدود روکی جا سکتی ہے، نہ پانی کی زمین حدود روکی جا سکتی ہے، ایون کہ جنگ زون کے اندر ہمارا کوریڈور استعمال ہو رہا ہے، ہم گوادر سے لے کے وایا ایران سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، تو نہ ہمارا فیول بند ہوا ہے، نہ کچھ ایسی چیز ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ابھی حافظ سجاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پریشر میں، چونکہ آپ ایف بی آر اپنے ٹیکس کے اہداف حاصل نہیں کر سکی، اور وہیں برڈن انہوں نے کہا جنگ پہ ڈال کے، جنگ کا بہانہ لگا کے وہیں برڈن انہوں نے فیول کے اندر ڈال کے عام عوام سے یہ انہوں نے نچوڑنا شروع کر دیا۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ آیا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ آیا ہے، کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو ایک میجر ہائی رائز کا جو ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے پچھلے 3-4 سال کے اندر، اس میں سب سے بڑی جو کاسٹ آتی ہے وہ گرے سٹرکچر کی ہے۔ گرے سٹرکچر کے اندر سیمنٹ ہے، آپ کی سینڈ ہے، کرش ہے اور سٹیل ہے، اور ان چاروں انڈسٹریز کے اندر میکسیمم ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ تو المیہ یہ اس ملک کا کہ جو ڈیزل بڑھا، انہوں نے قیمتیں بڑھا دی، ڈیزل کم ہوا، قیمتیں نہیں بڑھائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اس میں گورنمنٹ کو چاہیے، ابھی آپ صاحب بات کر رہے ہیں، جی ہاں، فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے انہوں نے مختلف قسم کی ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی ہیں، اسی طرح ایک کنسٹرکشن مٹیریل کے بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہونی چاہیے، جس کا پرائسز کا جو انتخاب ہے، جو پرائسز کا تعین ہے، وہ اسی حساب سے ہونا چاہیے جس حساب سے مارکیٹ میں اس کی انفلیشن ہے۔ مارکیٹ میں ابھی ڈیزل سستا ہوا تھا تو کوئی پرائس نیچے نہیں آئی، الٹیمیٹلی اس کا سب سے بڑا جو برڈن ڈلنا ہے وہ ڈیولپر پہ ڈلے گا، اور ڈیولپر کا وہ جو برڈن ہے۔ جس طرح آپ نے اشارہ کیا، اس سے یہی ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو تمام تر مٹیریل کاسٹ کی جو مٹیریل کاسٹ بڑھ جاتی ہے، لیکن جب اس میں کمی کی گئی اور ایک بڑی کمی کی گئی تھی تو تب سستا کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیا مافیا ہے جو اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی کی سنتا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے گروپس بھی ہیں جنہوں نے سٹاک کر لیا اور وہ آپ کو مٹیریل انہوں نے اپنے گوداموں سے باہر ہی نہیں آنے دیا۔ وہ آپ صاحب نے بھی جو بات کی ہے نا کہ اس ملک کو، اس گورنمنٹ کو اسپیشلی جو نا اشرفیہ کے نہ تو آنسو برداشت ہوتا ہے، نہ ان کی ایسٹس کی کمی کے اندر ان کو اگر کچھ ہو جائے، ان کے پروفٹ کم ہو جائیں تو وہ برداشت نہیں ہوتے کہ یہ جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، جو سیمنٹ اور سٹیل کی انڈسٹری چلا رہے ہیں، وہ عام لوگ تو ہے نہیں ہیں، وہ اس ملک کے پاورفل لوگ ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے یہ ریٹ فکس کرے کہ اگر چیزیں سستی ہوئی ہیں تو ان چیزوں کو سستا کرے۔ تو یہ گورنمنٹ کی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ ایک چیز بتا، جو ہم $5 بلین، 7 بلین ڈالر ہمیں 5 سال میں ملنے ہیں، $7.5 بلین ڈالر، آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں، آئی پی پیز کو ہم نے 5 سالوں میں اتنے بلین ڈالر ہم نے آئی پی پیز کو دینے ہیں۔ مطلب یہ کیا بات ہے کہ آپ اس ملک کو جو آکسیجن پہ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، جس کے لیے سانس لینا مشکل ہے اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کو اتنا کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے آئی پی پیز، آئی ایم ایف سے قرض لے کر آپ نے آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس میں دیتے دینے ہیں؟ مطلب یار خدا کا خوف کریں یار، آپ لوگوں کو سولر لگانے نہیں دیتے، آپ سولر والوں کو روز بروز نئے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادھر آئی پی پیز ہے 50 خاندانوں کو آپ کوئی بھی ان کے دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتے۔ تو پہلے یہ تو طے کر لینا آپ نے ملک چلانا ہے یا 50 خاندان چلانے ہیں، یہ 50 خاندان بھی آپ نے یہ ظالم چلانے ہیں، تو کم از کم یہ 25 کروڑ جو گدھے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو کام تو کرنے دینا، ان کو سانس تو لینے دیں کہ یہ گدھے کام کرتے رہیں گے، ہل جوتے رہیں گے، تو آپ کی جو انڈسٹری ہے آئی پی پیز کی وہ بھی چلتی رہے گی، آپ کی شوگر انڈسٹری بھی چلتی رہے گی، آپ کی ساری عیاشیاں بھی انہی 25 کروڑ عوام نے چلانی ہے۔ خدا کے لیے ان کو زندہ رہنے کا حق دیں، نہ کریں اس طرح کہ آپ کہتے ہیں 22 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام جو ہے وہ پستے ہیں، پس جائیں، وہ روتے ہیں، روئیں، وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن آئی پی پیز کے دکھ ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ ہم آئی ایم ایف سے قرض لے کر بلین ڈالرز اپنے لاڈلے آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ میں دے دیں گے۔ یار خدا کا خوف کریں یار، کسی حد تک آپ اس قوم پہ رحم کریں، کہیں تو ان کو جینے دیں، یہ کب سکا سانس لیں گے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو گورنمنٹ نے طے کر لیا کہ ہم نے عوام کو سکا سانس نہیں لینا دینا، اور شہباز شریف صاحب اس کے میر ذمہ دار ہیں۔ آپ باہر آنے جانی چھوڑیں، ایسے نہ ہو جو عوام ایران کے اندر جو برداشت کر رہے ہیں وہ پاکستان، آپ حکومتی جنگیں لڑ رہے ہو، حکومتی سطح پہ آپ صلح کروا رہے ہو، اور نیچے عوام جو ہے وہ بیچارے پس کے رہ جائیں۔